ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں کہ جیسے میں نے آغاز میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ آج بات کریں گے ہم گھریلو ملازمین پر تشدد کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے، اور جو واقعہ 27 جولائی کو پیش آیا، ایسی جگہ ایسے گھر میں پیش آیا جو کہ قانون کی پاسداری کے علم بردار ہے. قانون نافذ کرنے والے یہی لوگ ہیں، جو عمل کروانے کے لیے یہی لوگ ہیں جو اپنے ہی گھر میں قانون شکنی کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہا گیا کہ ذہنی مریضاں ہیں اہلیہ، ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اگر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو پھر وہ ذہنی مریضہ گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ کیا وہ صرف کسی ملازمہ پہ ہی تشدد کرنا سمجھ سکتی تھیں کہ بالکل ٹھیک ہے، اپنے کسی بچے یا اپنے کسی گھر کے فرد پہ تشدد کرنا ان کو نہیں لگا؟ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں کا. میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عمران جاوید صاحب، ایڈوکیٹ، لاہور ہائی کورٹ ہیں. ان کو ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ. ان کے ساتھ موجود ہیں جی مولانا نعمان فاروقی صاحب، عالم دین ہیں، اور ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے. سر السلام علیکم. سر آپ بھی خیریت سے؟ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. میں بھی آغاز کروں گا گفتگو کا عمران صاحب سے. سر سب سے پہلے جو سوسائٹی میں گفتگو ہو رہی ہے، بہت زیادہ لے دے بھی ہو رہی ہے، میڈیا ٹرائلز سو کالڈ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہا جا رہا ہو رہے ہیں. جج صاحب کہتے ہیں کہ ذہنی مریضہ ہیں اہلیہ ان کی. آپ کو بھی پتہ ہے ساری حقیقت کیا ہے. تو سر ایسے لوگوں کو تو ری ہیب میں ڈالا جاتا ہے نا، گھروں میں نہیں رکھا جاتا کہ وہ کسی کے لیے نقصان کے باعث نہ بن سکیں. نقصان تو انہوں نے کر دیا، لیکن اپنا نہیں کیا، اپنے کسی گھر کے فرد کا نہیں کیا. ایک ملازمہ، وہ معصوم بچی جو شاید ٹھیک طریقے سے اپنا میسج بھی کنوے نہیں کر سکتی، اس وقت وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. یہ رویہ کیا ہے سر؟ پہلے یہ تو ذرا روشنی ڈالیں، پھر آگے چلتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے موقع دیا اور ایسے ایک ایشو کے اوپر بات کرنے کا جو اس وقت بہت زیادہ ہمارے میڈیا میں راؤٹ ہے. تو اس پہ واقعے سے جانے سے پہلے آپ کو اپنا سسٹم جو ملک کا ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، اور جو ہمارا وے آف لیونگ ہے، اس کو ضرور مد نظر رکھنا ہوگا. یہ تو ایک واقعہ تھا جو ہائی لائٹ ہو گیا، جو ہم لوگوں تک پہنچ گیا، جس کے اوپر آپ سب آواز اٹھا رہے ہیں. اس کے پیچھے بہت سے ایسے واقعات ہیں، ایسے بہت سے محرکات ہیں جو منظر عام پر ہی نہیں آتے، کیونکہ انہیں ہائی لائٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب اس ایشو میں ہماری اسے لیگل لینگویج میں کہا جاتا ہے پلی آف ڈیفینس. آپ نے اپنی پلی لینی ہے. اگر آپ کے اوپر کوئی الزام آ گیا ہے، آپ اس وقت تک معصوم ہیں جب تک آپ کو کوئی کنسرن کورٹ آف لا پینلائز نہیں کرتی، آپ کے اوپر کوئی پینلٹی فکس نہیں کرتی. یو آر انوسینٹ ان دا لینگویج آف دا لا. دین دا اکیوز پرسن، the person who has the allegation have the right to take any plea for his her defense. جب تک کہ وہ گلٹی پروف نہیں ہو جاتا، گلٹی نہیں پروف ہوگا وہ کچھ بھی پلی لے جا سکتے. ابھی ہم اس میں پولیٹیشنز کو دیکھتے ہیں، دوسرے لا دیکھتے ہیں، مگر ہمیں ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. آیا ہم کیا آج بھی کوئی 200 سال پہلے یا کچھ سال پہلے ہیں، یا ہم ایک اخلاقیت کے دور میں جس میں سب لوگوں کے پاس تعلیم ہے، اور پھر ہم یہ اپنی پلی آف ڈیفینس لے رہے ہیں، تو کیا اسے معاشرہ ابزارب کر لے گا؟ کورٹ آف لا میں بے شک آپ کہہ لیجیے گا سر کہ یہ جو پڑھے لکھے معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں، پڑھے لکھے طبقے کی بات کریں، آپ یقین کیجئے پہلے ہاف میں، پہلے میرے پروگرام کے سیشن میں، اس بریک سے پہلے مفتی اجمل بھٹی صاحب ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. بڑے اچھے الفاظ میں مجھے شرمندہ کر کے گئے ہیں کہ آپ جن لوگوں کو پڑھا لکھا طبقہ کہہ رہے ہیں، باشعور ایجوکیٹڈ طبقہ کہہ رہے ہیں، کیا وہ یہ طبقہ ہے؟ اور آپ یقین مانیے میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ پڑھنا لکھنا کیا صرف ڈگریز حاصل کر لینا، چاہے وہ قانون کی ہو، انجینئرنگ کی ہو، ڈاکٹریٹ کی ہو، آئی ٹی، کوئی بھی ڈگری ہو، کیا یہ پڑھا لکھا ہونا ہے؟ معاشرتی طور پہ جو آپ بات کریں، ہماری سوسائٹی کا جو ڈائلما ہے اس پہ آپ روشنی ڈالیں. تو سر یہ بتائیے گا، یہ پڑھا لکھا طبقہ اگر کرے گا تو دیکھیں اس میں سر یہ ہے کہ جب آپ ایجوکیشن کو ٹریڈ میں لے گئے، کارپوریٹ بنا دیا، تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ ہاؤ ٹو آر یو گیٹنگ دا ایجوکیشن فار دیٹ پرپز. آپ کا پرپز کیا ہے، آپ کا گول کیا ہے؟ اب جیسا آپ نے فرمایا کہ ایجوکیشن ہم کس پرپز کے لیے لے رہے ہیں، جب ہم اپنی یوتھ کو، اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہی اس مقصد کے لیے کہ بیٹا پڑھ لو پھر آپ کو اچھی نوکری مل جائے گی، بچہ پڑھ لو آپ کو یہ بڑا کاروبار چلانا آ جائے گا. جب آپ مقصد ہی ایجوکیشن کا کسی کارپوریٹ نظریے سے لے گئے تو پھر آپ وہ انسانیت نہیں پڑھا رہے، وہ اخلاقیات نہیں پڑھا رہے. اور یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے کب آیا ہماری سوسائٹی میں؟ کوئی 100 ایئرس بیک، اس سے پہلے تو نہیں تھا. اس سے پہلے تو ہمارا جو ریلیجن بتاتا ہے کہ آپ 7 سال کے بچے کو نماز سکھائیے،
اور 12 سال تک اسے یہ کا علوم بھی آ جانا چاہیے. تو اس لیے 7 سال کی جو ٹریننگ ہے وہ گھر میں ہے اس سے پہلے کہ بچے کو ماں باپ بڑوں کی محبت شفقت وہ سکھاتے ہیں رول ریگولیشن کہ بیٹا آپ نے یہ چیز جون سی ہے اسے ایسے رکھنا ہے ایسے کرنا ہے. وہ 7 سال جب ہم 3 سال کے بچے کو پریپ میں اسکول بھیج دیں گے اسے ڈسپلن میں بٹھائیں گے ادھر وہ اپنے ماں باپ سے دور ایک ایسے سسٹم میں چلا جائے گا. تو میں تو اس سسٹم کو کہتا ہوں یہ ایک خاص پرپز کے لیے تھا, ہماری غلامانہ سوچ کے لیے تھا اور اسی پرپز کے تحت ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اٹ شوڈ بی چینج, اٹ شوڈ بی امینڈ ایز پر دی پریزنٹ ریکوائرمنٹ آف دس ٹائم. تو آپ کا وقت قیمتی ہے. مختصر یہ ہے ہم اس ایجوکیشن کو بھی برا نہیں کہتے, اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وقت کے تقاضوں کے ساتھ. ابھی بھی وہ ہم 100 سالہ پرانا سلیبس پڑھائیں گے تو پھر ہمیں یہی رزلٹ ملے گا کہ پلی آف ڈیفینس آپ نے لینی ہے چاہے آپ جتنا مرضی جرم کر جائیں. کیا یہ ہمارے اسلام سے ہمارے آئین سے جس کا پہلی لائن لکھی ہوئی ہے کہ آل لاز رولز ریگولیشن شل بی انیبلڈ ایز پر دا اسلامک انجیکشن قرآن اینڈ سنا, تو پھر یہ کیا ہے کانٹراڈکٹ نظر آتا ہے پھر جو ہم پریکٹیکلی نظر آتے ہیں. Exactly. سر رضوانہ جیسی بچی, اس معصوم بچی جیسے سینکڑوں ہزاروں بچے ہیں, میں تو اس کو بگار کہوں گا کہ جو تھوڑے سے پیسوں کے لیے والدین چھوڑ کے جاتے ہیں اپنی کسی بھی مجبوری کے لیے گھروں میں رکھ دیتے ہیں, کئی مہینے ملاقات نہیں کر سکتے, آواز نہیں سن سکتے. ان بچوں کی آواز کون بن سکتا ہے؟ ان بچوں کے رائٹ کیا ہو سکتے ہیں؟ چائلڈ لیبر پہ ہم کام ہی نہیں کرتے, صرف ہاں زبانی جمع خرچ بہت ہے. بالکل. ہمارے پاس ریٹن میں لا ہے کوئی سر اس کے لیے؟ اب دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں نا ایجوکیشن سسٹم کی اور ایسی ریفارمز کی سوسائٹی کے لیے, جی ایک سائڈ سے تو ہم کہتے ہیں کہ جو وہ گورے ادھر آئے ہمیں وہ باور کروا کر گئے تعلیم دے کر گئے, اس کو پازیٹیو اینڈ سے دیکھیے تو انہوں نے ہمیں ایک شعور کی طرف لگایا. اب اس کو ہم نے کیسے استعمال کیا یہ ان کا قصور نہیں ہے. اب بھی دیکھیں یونائٹڈ نیشنز جب بنی 1948 میں سارے ممبرز ملک ہیں, جی اس کے تحت ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے, میں کنسرن اس سے لنک کرتا ہوں. جی آپ جب یونائٹڈ نیشن کے انٹرنیشنل چارٹر سے لنک کرتے ہیں ایز اے کنٹری جو اس کی ملک ممبرز ہیں 194, تو انہیں وہ ہر سال امداد بھی دیتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں, ریہیبلیٹیشن کرنا چاہتے ہیں ویکسین کے پیسے دیتے ہیں. اسی طرح لیبر آرگنائزیشن کے ہم نے چارٹر سائن کیے ہوئے ہیں کہ جناب آپ اپنے ملک میں چائلڈ لیبر کو ختم کریں, چائلڈ میریجز کو ختم کریں, آپ اس کے لیے یہ ریفارم لائیں, ایجوکیشن ٹھیک کریں. مگر ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ہمارے پاس کون سا ایسا لیبر ڈپارٹمنٹ انڈر ریسورس ہے؟ وہی انسپیکٹر ہیں. ابھی جب لا پہ میرے سے سوال کریں گے تو میں آپ کو کنسرن لا بتاؤں گا. ابھی تو ایز اے جنرل پرسپیکٹیو میں دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں جو سسٹم ہے یہ وقت کے ساتھ ختم ہو چکا ہوا ہے. اسے بہت ضروری ہے ٹھیک کرنا. اور یہ لیبر جیسے یہ بچی رضوانہ کا معاملہ ہے, یہ تو ایک ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے. اب اس کے پیچھے بے شمار ایسے ہیں, لیبر انسپیکٹر نے جا کے انسپیکشن کرنی ہے. کتنے لیبر انسپیکٹرز ہیں ہمارے پاس؟ لا میں ہمارے پاس ہے ان کے پاس کیپیسٹی؟ پھر اسے کمپلینٹ کوئی کرے گا, اگر کوئی طاقتور کے گھر جیسے یہ معاملہ ہو جائے تو کیا اس کو سزا مل سکتی ہے؟ اور ایک عام جو بچہ ہے یا بچی ہے جس کو یہ قانون سارا بتاتا ہے رجسٹر کرنا یہ ہے, وہ ساری چیزیں جو ان سی ہیں وہ کنٹراڈکٹ مطلب جیسے آپ فرما رہے ہیں کسی جج کے گھر, طاقتور آدمی کے گھر, بظاہر سوسائٹی کی بات کریں, وہاں پہ لیبر انسپیکٹر جا کے کیا کر لے گا؟ اور پھر جب قانون ہی نہیں ہوگا اس کے لیے تو پھر اس کی عملداری یا پاسداری کیا ہوگی؟ آپ کی طرف دوبارہ میں آؤں گا. نعمان صاحب بڑی دیر سے آپ گفتگو سن رہے ہیں. اسلامی جو نقطہ نظر ہے, میں نے آغاز میں تھوڑی چیزیں کہیں بھی پروگرام کے اور کچھ میں نے ریسرچ کرنے کی کوشش بھی کی. جو چیزیں سامنے آتی ہیں, شریعت جو ہے, اسلامی گھریلو جو ملازمین ہیں اور ماتحت ہیں ان کو کون کون سے تحفظات فراہم ہوتے ہیں ہماری اسلامک سوسائٹی میں؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اس کے لیے مجھے تکلیف دی. وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ ہمارے لیے رکھا ہے وہ بہت ہی شاندار ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کسی غلام کو, کسی خادم کو برا بھلا بھی نہیں کہہ سکتے. سر برا بھلا بھی نہیں کہہ سکتے؟ یہ اسلام کا تقاضا ہے باقاعدہ ملازم کے لیے؟ جی آپ اسے برا بھلا نہیں کہہ سکتے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت معرور بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گزرے تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربضہ میں تھے, مدینہ کے پاس ایک جگہ تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ جو سوٹ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا ہے وہی سوٹ اسی طرح کا وہ ان کے غلام نے بھی پہنا ہے. اللہ اکبر. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک دفعہ اپنے غلام سے یہ کہا تھا
اس کو ماں کے نام کی آر دلائی تھی، یعنی ماں کی طرف سے کوئی ایسے الفاظ کہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کمرون فی کا جاہلیہ، کہ تو ایسا شخص ہے جس کے اندر جاہلیت موجود ہے۔ تو اس کے بعد سے پھر ان کا کیسا وہ طرز عمل بدلا، نہ انہوں نے کبھی اسے کچھ کہا، کوئی ایسے لفظ کہے، اور اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تفصیل بیان فرمائی جو صحیح بخاری میں بھی ہے کہ اخوانکم خولکم، کہ جو تمہارے خادم ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ظاہر ہے وہ لڑکی ہے تو وہ بہن ہے، تو اسی طرح یعنی بچی ہے تو بیٹیوں کی طرح ہے، بیٹیوں کی بالکل، طرح، وہ بچہ ہے ایسا تو یعنی بیٹوں کی طرح۔ پیار محبت کا ایک وہ سلوک دیا، ایک رویہ دیا، تو وہ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان تعلیمات کو عام کرتے تھے اور ان کو غلاموں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ اور سلوک کرتے تھے۔ پھر اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جو کھاتا ہے اسی میں سے اس کو بھی کھلائے، یعنی پاس بٹھانے کا تو نہیں فرمایا، لیکن آپ کی خوراک اور آپ کے غلام کی خوراک وہی ہونی چاہیے، جو تم پہنتے ہو وہی اسے پہناؤ۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُوهُمْ، کہ انہیں کوئی ایسی تکلیف نہ دو جو انہیں مغلوب کر دے، یعنی ان کو عاجز کر دے۔ اگر تم نے کوئی ایسا کام انہیں دینا ہے کہ یہ کرو، تو پھر وہ جو نہیں کر سکتے تو پھر ان کی معاونت بھی کرو۔ فَعِنُوهُمْ، ان کے ساتھ تمہارا تعاون ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ تم یہ کام کرو اور لازمی کرو، یہ نہیں کیا تو ایسے ہوگا ویسے ہوگا۔ اس کی ایک اور مثال میں بڑی شاندار دیتا ہوں۔ جی، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال آپ کی خدمت کرتے رہے، یہ انصاری تھے، اور سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ تھیں۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ان کی خدمت کے لیے انہیں پیش کیا، 10 سال خدمت کرتے رہے۔ ان کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے اندر، دیگر کتب کے اندر، وہ کہتے ہیں وَلَا سَبَّنِي سَبَّةً، کہ ان 10 سالوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میرے بارے میں ایک بھی ایسا لفظ نہیں نکلا جو غیر مناسب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان وَلَا سَبَّنِي سَبَّةً، یہ اس نبی کا طرز عمل ہے، اسوہ ہے، جس کا ہم نام لیتے ہیں، جس کے ہم محبت کے دعوے دار ہیں۔ تو ہمارا عمل دیکھیے اس معاشرے کے اندر کیا ہے، اور اس کو آگے لے کے چلیں۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے نا کہ جی وہ بھی تو حضرت انس تھے نا، انہوں نے کوئی ایسا کیا نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کام بھیجا، تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ واللہ لا اذهب، کہ اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا۔ اچھا وہ نہیں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت انس بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جی، تو پھر بھی آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود کہتے ہیں حضرت انس کہ کبھی میں کوئی کام آپ کہتے تھے میں نہ کرتا تو آپ یہ نہیں کہتے تھے کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، اور اگر آپ روک رہے ہیں میں کر رہا ہوں تو آپ یہ نہیں کہتے تھے لما فعلتا، یعنی میرے جو اپنے معاملات ہیں ان میں آپ یہ نہیں کہتے تھے کیوں ایسے نہیں کیا، کیوں ایسے کیا ہے، یہ آپ نہیں کہتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو 10 سال کی عمر میں تھے، 10 سال کی عمر میں آپ کی خدمت میں آئے، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے 20 سال ان کی عمر تھی۔ تو یہ ان کے جو ہے نا ماشاءاللہ کردار کی تصویر ہے۔ نعمان صاحب جو آپ بتا رہے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ یہ آپ جو باتیں کریں یہ تو ہمارے معاشرے میں تو شاید ہی نظر آتی ہیں۔ ابھی جس طرح بھٹی صاحب یہاں پہ موجود تھے تو انہوں نے ایک مثال دی کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو خود پہنتے ہیں، جیسے آپ فرما رہے ہیں اس حدیث پہ پورا عمل کرتے ہیں، وہی اپنے ملازمین کو پہناتے ہیں۔ حج پہ گئے تو حج پہ اپنے ساتھ اسی پیکج پہ لے کے گئے جس پیکج کے لیے وہ خود گئے تھے۔ لیکن سر ہم سوسائٹی میں اگر دیکھیں، آج کل کے دور کی بات کریں، ملازم کو نیچے بٹھا کے کھلایا جا رہا ہوتا ہے، اور جو لیفٹ اوور ڈرٹی رہ جاتی ہے، جو شاید کھانا پسند نہ کریں، وہ کھانا ان کو کھلایا جاتا ہے۔ ان کے کپڑے دیکھے جائیں تو نہایت ہی غلیظ کپڑے، بچے ہوں چھوٹے چھوٹے، بچوں پہ تو طرز کھا لیا جاتا ہے۔ لیکن تو یہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں بیسیکلی۔ یہ بالکل یہ شعور کی کمی ہے۔ نہیں تو دیکھیے کہ اب جیسے یہ واقعہ ہوا یا اس سے پہلے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں کچھ، جیسے محترم نے فرمایا کہ کبھی وہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ نیچے دب جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کسی کے ذہن میں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یضرب احدکم عبدہ، کہ کوئی بھی اپنے غلام کو نہ مارے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والا اس پر
تو الا عقیدہ یوم القیامہ، روز قیامت اسے بدلہ لے کے دیا جائے گا، جس پہ وہ ظلم کیا جائے گا۔ یہ مثلا کوئی بھی آج ظلم کرتا ہے نا، یہ مسلم معاشرہ ہے، ہم سب کوئی بھی کام کریں تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو۔ ایک تو دنیا میں مکافات عمل ضرور ہوتا ہے ایسے ظلم کا، مظالم کا، اور دوسرا آخرت میں جو سزا ہے اس سے بدلہ لے کے دیا جائے گا باقاعدہ۔ معافی نہیں ہے کسی صورت معافی بھی۔ نہیں ہے۔ اس بچی کے ساتھ جو ہوا ہے یہ بچی اپنا بدلہ لے گی آخرت میں، لے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید ہمیں واضح کہتا ہے کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، کہ یہ سارے کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اور دانت کے بدلے دانت، تو یہ ایسے والجروح قصاص، اور جتنے بھی زخم ہیں ان کا ایک قصاص ہے شریعت کی روشنی میں۔ کوئی بھی زخم کسی کو دیتا ہے تو اسی طرح کا قصاصاً اس سے کیا جائے گا، ایسے حدیث میں واقعات بھی موجود ہیں۔ جی ٹھیک ہے عمران صاحب، اب جس طرح نعمان صاحب کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام تو قانون بنا کے بیٹھا ہے بہت پہلے، ہمیں بتا چکا ہے، ہم عمل نہیں کرتے وہ ہماری خامیاں کوتاہیاں ہیں، اس کو ہم لاگو نہیں کرتے وہ ہماری خامیاں کوتاہیاں ہیں۔ لیکن جب ماڈرن دور کی بات کرتے ہیں، آج کے جدید دور کی بات کرتے ہیں، ہم لا کو فالو کرتے ہیں، ایون سگنل پہ جائیں لا فالو کرنا ہے، سڑک پہ ٹریفک میں ہم موو کر رہے ہوں لا کو فالو کرنا ہے۔ ہم جب بچوں کی اس طرح جو کم عمر بچے گھروں میں کام کرتے ہیں ان کے لیے لا کی بات کرتے ہیں، بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ کوئی لا نہیں بنا، کوئی لا نہیں بنایا گیا، اگر اس کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوگی، جس چیز سے ہمیں ڈرایا نہیں جائے گا تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ آپ چونکہ اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں، آپ کی ایکسپرٹیز ہے، اس بارے میں روشنی ڈالیں۔ جی بالکل جی، اس میں لا موجود ہے جی 2019 میں آیا تھا پنجاب ڈومیسٹک ورکر ایکٹ 2019۔ جی اس میں لا خوبصورت ہے، اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی۔ 15 سال سے چھوٹے بچے کو آپ کسی بھی ڈومیسٹک ورک میں نہیں لا سکتے۔ اب ڈومیسٹک ورک کی بھی اس میں ڈیفینیشنز ہیں کہ اگر 15 سال اور 18 سال کے درمیان میں ہے تو لائٹ ورک اس سے لیا جائے گا، اور اس کے ڈیوریشن ہے پارٹ ٹائم وہ کام کرے گا، کیونکہ ایسا ہمارا معاشرہ ایسا غربت ہے، کچھ بچوں کو کام کرنا پڑتا تھا جاب بھی۔ مگر اس کو جب ملا کے پڑھیں ہم آئین پاکستان کے ساتھ، آرٹیکل 25 فنڈامنٹل رائٹس، اس میں پروائزو آیا ابھی 18th امینڈمنٹ کے بعد کہ 16 سال سے چھوٹے بچے کو لازمی اسٹیٹ ایجوکیشن کرے گی۔ 16 سال سے چھوٹے بچوں کو لازمی تعلیم ہے۔ اب اس میں آپ لا میں لکھ رہے ہیں کہ 15 سال سے چھوٹا، اب یہ تھوڑا سا کنٹراڈکشن یہاں آ گیا، اور اس لا میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو 15 سال سے 18 سال کے درمیان ہے ان کی تعلیم کا، ان کے ہیلتھ کا، ان کی وہ تمام ریمیونیشن کا امپلائر کی ذمہ داری ہے۔ ابھی آپ اور میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ایک فون کال کر کے پوچھیے کیا اس لا کا لوگوں کو پتہ ہے؟ اس لا کے تحت 2019 میں آ چکا ہوا ہے کہ ہر امپلائر نے جس نے گھر میں ڈومیسٹک ورکر رکھنے ہیں جو 18 سال سے بڑی ہوتے ہیں، کوئی عورتیں مرجن سے کام کرواتے ہیں گھر کے، اس کی لسٹ ہے، اس کی رجسٹریشن کروائی ہے کسی نے؟ آپ کے علاقے میں یا میرے علاقے میں کسی کو پتہ ہے؟ پھر اس امپلائر نے بھی اپنی رجسٹریشن کروانی ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کے پاس، اور جو ایسے عورتیں مرد ہیں جو 18 سال سے بڑے اور وہ گھروں میں کام کرتے ہیں ان کی لسٹ بنائی، اور اس کے ساتھ اگر کوئی 15 سال اور 18 سال کے درمیان ہے اس کی لسٹ بنی ہوئی، اور پھر اگر یہ لوگ گھروں میں کام کرتے ہیں ان کا ٹائم فریم اس لا میں دیا ہوا ہے، اس کی سزا ہے اگر اس سے کوئی اس کی مرضی کے خلاف اس کے ورک آور سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ نارملی کیا ٹائم فریم ہے اس میں؟ جو اس میں ٹائم فریم ہے کہ 4 گھنٹے 2 گھنٹے، جیسے انٹرنیشنل ہے کہ آپ ورکنگ آورس کرتے ہیں، 8 گھنٹے سے زیادہ کسی صورت کام نہیں دیا جائے۔ یہ تو 24/7 کیا، یہ تو ہر وقت کے ملازم ہیں۔ یہ دیکھیے اب یہ اس لا کی میں جو ڈومیسٹک ورکر ایکٹ 2019 ہے اس کی بات کروں تاکہ آپ کے وساطت سے آڈینس تک، لوگوں تک پیغام جائے کہ یہ لا بن چکا ہوا ہے، اور اس کے تحت ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیز ہیں، اور ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی ہر علاقے کی یونین کونسل کے نیچے وارڈز ہوتی ہیں، اس یونین کونسل تک کے وہ نمائندے اس میں ممبر ہیں۔ اب یہ لوکل گورنمنٹ اور لیبر ڈپارٹمنٹ 2 گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہیں پنجاب کی حد تک، پنجاب صوبہ پنجاب میں جب 18 امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیز ہیں، اس کے تحت کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی لڑکا لڑکی یا مرد بچہ کوئی کام کر رہا ہے ڈومیسٹک، اسے کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ جا کے یونین کونسل میں بتائے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیبر کا جو آپ ویب سائٹ پہ جائیں ان کا ایک فون نمبر ادھر دیا ہوا ہے، اس پہ جا کے فون کر کے بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی ہیلپ لائن بنی ہوئی ہے، 15 پہ انفارم کیا جا سکتا ہے۔ 15 صرف اس لیے نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کی وساطت سے بتانا چاہوں گا کہ صرف کرمنل آفینس کو نہیں ریپرزینٹ کرتے، وہ آپ کو انفارمیشن بھی دیتے ہیں، گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ جی آپ کا ایشو لیبر کا ہے تو آپ یہ نمبر پہ کال کر لیں۔
آپ کا ایشو عورتوں کا ہے تو آپ یہ 1043 پہ کال کر لیں, آپ کا ایشو ہیلتھ کا ہے 1122 پہ کر لیں. تو یہ جو اچھی چیزیں ہیں گورنمنٹ کی اسے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, مگر انڈر ریسورس ہے ڈپارٹمنٹ, اس سے لیجسلیٹو باڈی نے امپروو کرنا ہے. اب وہ آپ جو پنجاب ڈومیسٹک ورکر ایکٹ کی بات کریں, اس کی لکھائی بہت اچھی ہے, اس میں بہت بینیفٹس دیے ہوئے ہیں, مگر امپلیمنٹیشن نہیں, وہاں پر ہم ویک ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے بھائی بتا رہے ہیں اسلامی پرسپیکٹیو سے, دیکھیں قرآن شریف ہماری بیسک ڈاکومنٹ یہ ہے. دنیا نے بہت سالوں بعد جا کر 1830 سے ہمارے اس خطے میں ریسرچ شروع کی. انہوں نے کہا کہ سبسٹانٹیو لا اور پروسیجرل لا علیحدہ علیحدہ ہوگا. سبسٹانٹیو لا کیا ہے, آپ نے یہ لا لکھا ہے جی, کوئی جرم کرے گا یہ سزا, جرم کرے گا یہ سزا, جرم کرے گا یہ سزا, یہ وہ ساری آپ نے لکھ دی. اب ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دس لا, اس کے لیے انہوں نے کہا جی ایک علیحدہ بک آئے گی, اسے کہا جائے گا پروسیجرل لا. اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اسے یہ سزا دی جائے گی. اور قرآن شریف ایسی ڈاکومنٹ ہے جس سے سبسٹانٹیو بھی ہے, پروسیجرل بھی ہے. الحمدللہ. اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. ہاتھ کاٹنے کا بھی بتا دی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہاتھ کہاں سے. اب جو ہمارے معذرت کے ساتھ اسی معاشرے کا حصہ ہے نا, انہوں نے ڈبیٹ اس پہ شروع کر دی کہ ہاتھ شروع کہاں سے ہوتا ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے. اب ہم پیدا کر دیا, ایک چوری کی ہے اس میں یہ ہے. اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر اس نے بھوک کی خاطر کھانے پینے کی کوئی چیز چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے, اسے تعزیر میں سزا دے دیں گے آپ. تو مختصر بات یہ ہے کہ آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے لوگوں تک یہی پیغام ہے کہ ہم سب کو خود اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہوگی. ہم دیکھتے رہتے ہیں وہ محکمہ کیا کرے گا, ہم دیکھتے رہتے ہیں یونین کونسل کیا کرے گی. ہر چیز آج کل آپ اپنے سوشل میڈیا تے موبائل سے پازیٹیو یوز کر سکتے ہیں. آپ سنگل کلک کریں لیبر ڈپارٹمنٹ کو, ابھی کلک کریں لیبر ڈپارٹمنٹ پنجاب, دیکھیں پوری لسٹ آ جائے گی, انسپیکٹروں کے نام آ جائیں گے, فون نمبر آ جائیں گے. سوری ٹو کٹ یو, Please. ہم پرٹیکولرلی اگر اس کیس کو اسٹڈی کر لیں, اس پہ ہی ہم بات کر لیں, جیسے میرا پورا سیگمنٹ اس پہ ہے, ویسے تو جتنے بھی بات کی جائے کم ہے, لیکن اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے ہمیں. اس بچی کی والدہ, والدین یا جو بھی عزیز و اقارب ہیں جو اب اس کے لیے سٹینڈ لینا چاہتے ہیں, ان کو فوری طور پہ کرنا کیا چاہیے؟ بہت چیزیں ہوئی ہیں, بہت سی چیزیں کی جا رہی ہیں, لیکن پرٹیکولرلی لا کیا بینیفٹ دیتا ہے ان کو, لا کیا ان کے لیے سپورٹیو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, چاہے وہ کوئی آفیسر ہے, کوئی جج ہے یا کوئی عام شخص ہے. اگر ایک جرم ہوا ہے تو اسے جرم کی نظر سے دیکھنا چاہیے, اسے ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے. جج کی بیٹی, جج کی بیوی, اور یہ ایک اوفینس ہوا ہے, انہیں بھی ریئلسٹکلی دیکھیں, انہیں موقع ملنا چاہیے, انہیں کہ جو بھی آپ اپنی کورٹ آف لاء میں دے دیجیے. اب اگر ادارے انفلوئنس میں آتے ہیں, لیبر ڈپارٹمنٹ انفلوئنس میں آتا ہے, کورٹ انفلوئنس میں آتا ہے, تو اس کا پورا ایک میکنزم ہے. وہ میں اور آپ آواز بھی اٹھا سکتے ہیں اور اس میں رائٹنگ میں ہم کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹائم بھی یہ ہے کہ ان کا کیس سب جوڈیس ہے, اس پہ اگر ہم کوئی اپنی رائے دیں, کچھ دیں, تو یہ قانونی طور پر, اخلاقی طور پر درست نہیں ہے. ہم جنرل پرسپیکٹیو میں یہ بات کر سکتے ہیں, کوئی بھی کسی ڈومیسٹک ورکر کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو یہ جرم ہے, نہ اسے ہمارا قانون اجازت دیتا ہے, نہ ہماری اخلاقیت, اور نہ ہی ہمارا مذہب, جس بھی مذہب سے ہم بلونگ کرتے ہیں. ایون کرسچن ہیں, جیوز ہیں, پارسی ہیں, ہندو ہیں, ان سب کے لیے بھی قانون ہمارے ملک میں موجود ہیں. تو کوئی کسی کو, صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیوری ختم کر دی تھی, خطبہ حجت الوداع میں انہوں نے کہہ دیا تھا اب کوئی غلام نہیں ہوگا, تمام کے رائٹس ایکول ہیں. ایکول رائٹس کے تحت یہ ہے کہ ہم نے انہیں ڈیو ڈیلیجنس میں ان کا حق ادا کرنا ہے. آپ جب نوکری کرتے ہیں, جب اس میں جاتے ہیں, اس میں بھی یہاں تک اس لاء میں کہا ہوا ہے, اس لاء میں لفظ ہے کہ ڈومیسٹک ورکر کو آپ نے سرونٹ نہیں کہنا, نوکر نہیں کہنا, اس کے لیے ڈومیسٹک ورکر کا لفظ ہے, اسے رسپیکٹ دینی ہے. اگر اسے کام کرنے کے دوران طبیعت خراب ہو گئی ہے, بخار ہے, تو آپ نے اسے میڈیسن بھی لے کے دینی. اگر اسے وہ خاتون ہے, پریگنینسی ہو گیا, تو اسے نے 6 ہفتے کی چھٹی بھی دینی ہے, آپ نے اس کو پیسے بھی دینے ہیں, اس کا علاج معالجہ بھی کرانا ہے, اسے رجسٹر کروانا ہے. اگر اس نے جاب چھوڑنی ہے تو آپ نے اسے 1 مہینے کا آپ نوٹس دیں گے یا وہ دیں گے, اور 1 مہینے کی تنخواہ بھی دینی ہے. سارے جیسے آپ کہہ رہے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز میں تو سب چیزیں امپلیمنٹ ہوتی بھی ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں, لیکن ڈومیسٹک ورکرز میں تو یہ چیز میں نے سرے سے نہیں دیکھی, میں نے بالکل نہیں دیکھا اس طرح ہوتے. ہوں گے اچھے لوگ, اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگ ہوں گے, لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے, اس ساری چیز کو ریپیٹ کر کے اگر لوگ بار بار سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا گھر میں جو ورکر رکھا ہے اس کے سارے رائٹس ہیں. ایک دوسری بات آپ نے اچھی کی کہ کسی کے عہدے یا اس کے پروفیشن سے اس کو ٹارگٹ مت کریں. اگر اس کے گھر والے نے کوئی افینس کیا ہے یا گھر والی نے کیا ہے تو آپ اس سے ریلیٹ بات کریں.
اب جو جج صاحب کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت ساری پوسٹ آ رہی ہیں کہ میری وائف ذہنی مریضہ ہیں, یہ معاملہ ہو گیا, ہمارا میڈیا ٹرائل نہ کیا جائے, میڈیا ہمارا ٹرائل کر رہا ہے, اب آپ ہمیں ذبح کر دیں. تو کسی نے نیچے لکھ دیا ایک چھوٹی سی معصوم خواہش ہے ان کی پوری کر دیں. تو سر لوگوں میں غم و غصہ بھی ہے اور ہمیں تھوڑا سا برداشت کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر حقیقتاً ایسا تشدد تو ہے بچی پہ, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جس نے کیا ہے سزا اس کو ملنی چاہیے. اگر کوئی قانون سے منسلک ہے اس کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ بات بھی آپ کی اچھی. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا سر. جب ہم ورکرز کی بات کر رہے ہیں, اسلامی شریعت کی بات کر رہے ہیں, تو یہ فرمائے گا کہ یہ جو تشدد کے واقعات ہیں ہمارے معاشرے میں, خاص طور پہ استاد ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں, نکاح ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں, شاگرد اور استاد, اور نکے آ جا, اس نکے کو بیچارے کو بہت مار پڑتی ہے. یہ بچی بھی اس نکے کے زمرے میں آتی تھی, اس کو بہت تشدد کا نشانہ بنایا گیا, ایون کہ وہ مرنے کی حد تک پہنچ چکی ہے. تو اس میں علماء کرام کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے, ممبر و محراب کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے, کیا ایجوکیٹ کرنا چاہیے معاشرے میں پڑھے لکھے طبقے کو, پڑھا لکھا سو کالڈ, اب تو صبح سے مجھے ڈر لگ رہا ہے پڑھا لکھا بولتے ہوئے, وہ طبقہ جس نے تعلیم تو حاصل کر لی لیکن شعور نہیں ہے. مذہبی طور پر ہم لوگ کتنے دوری سے ہیں, اس بارے میں فرمائیے گا. اس میں سب سے پہلے تو ایسا ہے کہ ممبر و محراب سے ان موضوعات پہ بھی ڈسکس ہونی چاہیے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا, پہلے اگر وہ غلاموں کی تھی صورت, اب وہ ہمارے خدام ہیں, ہمارے ملازمین ہیں, تو ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہو, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہو. لوگوں کو بتایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص پوچھتا ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ اس نے پوچھا کہ میں اپنے غلام سے ایک دن میں کتنی مرتبہ اس کو معاف کر سکتا ہوں, یعنی کتنی دفعہ معاف کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات پہ توجہ نہ کی, یعنی یہ کوئی بتانے والی بات نہیں ہے, جتنا تمہارے اندر وہ ہے اس اعتبار سے تمہیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے. تو اس نے پھر عرض کی, پھر آپ نے جواب نہ دیا. اس نے جب تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یوفع عن الغلامی 70 مرہ, کہ غلام سے 70 مرتبہ بھی معافی کی جائے, یعنی معافی کا معاملہ کرنا ہے. اب کوئی کتنی غلطی کرے وہ کتنی زیادہ کر لے گا, 70 سے زیادہ تو نہیں کرے گا. ایک چیز اس نے غلط کی, دوسری چیز, ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہیں یسیء و یظلم, کہ وہ مجھ سے برا سلوک کرتا ہے یا اس کا لہجہ اچھا نہیں ہے اور وہ کمی کرتا ہے, یعنی میرا حق پورا نہیں دیتا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ 70 بار بھی اسے منع کرو, معاف کرو. اب یہ پتہ چلا کہ شریعت اسلامیہ میں اس قدر بڑی ہے. اور میں جو پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 37 جو خدام تھے ان کا تذکرہ ہے. ہم نے وہ کتاب جو ہے دارالمعارف کی سیرت, اس میں بھی اس کو جمع کیا. 37 آپ کے غلام تھے اور 13 جو خواتین ہیں وہ آپ کی خادموں کے طور پہ, خادماؤں کے طور پہ وہ آپ کی خدمت کرتی تھیں, آپ کے کام یہ وہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی ایک کی بھی یہ شکایت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کی ہو, کوئی ایسا کیا ہو, کچھ ویسا کیا ہو. یہ کیا تھا, یہ کردار جب ہم آج کے اس معاشرے کے سامنے رکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ان خادماؤں کے ساتھ, ان خادموں کے ساتھ, ان خدام کے ساتھ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا, تو پھر یقیناً اویئرنیس آئے گی, شعور آئے گا, اور لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ ہم نے برتاؤ کیسا کرنا ہے. ٹھیک. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انہوں نے وہ اپنے غلام کو نہ مار رہے تھے. اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ گزرے تو ان کو اتنا غصہ چڑھا ہوا تھا, آپ نے ان کو آواز دی پیچھے سے کہ اعلم ابا مسعود, ابو مسعود جان لو. تو ابو مسعود پھر بھی ماری جا رہے, ان کو نہیں پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب آپ پھر قریب تشریف لائے تو آپ نے پھر فرمایا, اور ایک قانون بڑا اچھا بتایا, وہ آج کاش ہمارے سب لوگ جتنے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, جن کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھ لیں تو یقیناً ان کی عاقبت کے لیے, ان کی دنیا کی بہتری کے لیے بہت اچھا ہے. آپ نے فرمایا کہ اعلم ابا مسعود, ابو مسعود یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی تم اس غلام پہ قدرت رکھتے. اللہ اکبر. تو ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. یقین کیجئے نظامی صاحب, آج سے تقریباً 10 سال پہلے کا وہ شخص مجھے آج بھی رونا آتا ہے. وہ میں حجامت کرانے گیا, ایک نائی, یہ کسی حجام کے پاس, یہ کسی یعنی بیک ورڈ ایریا کی لاہور کی بات.
تو وہاں وہ اپنے جو تھا اس کا وہی نکاح جس کو آپ کہہ رہے ہیں, اس کو اتنی زور زور سے منہ پہ اس نے چپیٹیں ماری, آج بھی اس کی درد میں فیل کرتا ہوں. یعنی میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ میں نے اس کے ہاتھ کیوں نہ پکڑ لیے. بہرحال یہ ہے کہ ایسی کیفیات کے اندر ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس کو مرضی جو مرضی کریں تو آخرت میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا. یقیناً ایسا نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو بغیر سینگ کے بکری ہے, بغیر سینگ کے بکری ہے, اس کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو پھر اس سے بھی قصاص لے کے دیا جائے گا. حالانکہ ان کو وہ مکلف نہیں ہے, مکلف ہم ہیں, انسان ہیں, جن ہیں, تو ان سے بھی جب بدلہ لے کے دیا جائے گا تو آپ خود بتائیے کہ ایسے لوگ جو ظلم زیادتی کرتے ہیں کسی بھی صورت میں, کسی بھی نوعیت کی, وہ قبضہ ہو, وہ ظلم ہو, وہ زیادتی ہو, وہ مار پیٹ ہو, وہ آر دلائی ہو, وہ گالی گلوچ ہو, کچھ بھی ایسا ہو, یہ سب ایسے مظالم ہیں جو اس معاشرے کے اندر ہیں اور ایک ایک کا حساب روز قیامت ہم کو دینا ہوگا. اور یہ دین سے دوری ہے, دین سے دوری ہے, یہ شعور نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ شعور ہو تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر ایسے مظالم تو نہ ہو جو آج ہم دیکھنے سننے میں آ رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں. مجھے یہ بھی کہہ لینے دیجیے, 70 کا سیگا واضح کر دیجیے گا سمجھنے کے لیے. وہ ایک انفینٹی کے طور پہ عربک میں استعمال کیا جاتا ہے, لامحدود کے طور پہ, کیونکہ اکثر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس کو جب گفتگو کرتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ 70 means 70, it's not 70 basically. یہ ایک انفینٹی ہے, کثرت ہے, لامحدود ہے, تو اس کے حوالے سے کیا جائے. جی, اور دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, میں وہی غلام, ہم تو صرف جانتے ہیں نا جیسے سیدنا انس بن مالک تھے, ان کے ہی ایک بھائی تھے برا بن مالک, وہ بھی ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. اچھا, اسی طرح ابو مہاجر ہیں جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے ابو مہاجر, اور یہ ربیب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی بالکل ویسے ہی کہتے ہیں جیسے انس بن مالک نے کہا. الاصابہ کے اندر یہ موجود ہے, حافظ ابن حجر لے کے آئے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ ایسے کیوں کیا اور ایسے کیوں نہیں کیا. یعنی اتنی برداشت اور اس قدر حوصلہ, یہاں سے یہ اسلام ہمیں بہت ترغیب دیتا ہے. اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے جو علماء کرام ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے جیسے آپ ادا کر رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, ہمیں ریپیٹڈلی یہ چیزیں اپنی سوسائٹی میں کرنی چاہیے, بتانی چاہیے تاکہ ایسے واقعات نہ ہوں. سر میں آپ کی طرف آؤں گا دوبارہ. جیسے عمران صاحب, ابھی ہم نعمان صاحب سے بھی بات کر رہے ہیں کہ ریپیٹڈلی ہمیں دین کے حوالے سے, اپنے جو ورکرز ہیں گھر میں ان کے حوالے سے, ان کی بینیفیشل چیزوں کے حوالے سے بات کرتے رہنا چاہیے, نہ کہ صرف ان سے کام لے لیا, ان پہ ظلم جبر زیادتی کر لی. ایک غریب کی اس غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند ٹکوں کے عوض اس سے دن رات کام لیا, کھانا بھی کم دیا, تن پہ ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی کم دیے. سر ایسے واقعات آئے روز ہوتے ہیں. ہم آج ڈسکس کریں گے, کل ہم بھول جائیں گے, پھر ایک اور واقعہ ہوگا. یہ ایک کڑی سے کڑی مل رہی ہے, سلسلہ چل رہا ہے, لیکن پازیٹیو چینج نہیں آ رہا. عمران صاحب, ہمیں ایز اے سول سوسائٹی اور گورنمنٹ کے طور پر, یا ہمیں کوئی ایسے ٹھوس اقدامات جو ہونے چاہیے وہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, سب کو مل جل کے کیا کرنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ. وہ آپ ڈیپلی کویشچن کرتے ہیں. جی, اس میں یہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری پروفیشنل لائر سوسائٹی بنی ہوئی, جی, اس میں ہمارے ساتھ کوئی 30+ لائرس دوست ہیں جو ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. آپ ہمارا نمبر شیئر کر سکتے ہیں. کسی بھی ایسی خاتون, بچے, لیبر کے جو رجسٹرڈ نہیں ہیں, کوئی ایشوز ہیں, ہم انہیں فری آف کاسٹ. جزاک اللہ. اس سے پہلے کہ آپ ڈیٹیل بتائیں, پہلے آپ نمبر بھی شیئر کیجئے اور ہم ڈسپلے پہ اس نمبر کو دکھائیں گے بھی پلیز. جی 0322480809 عمران جاوید قریشی, اور 4 مزانگ روڈ ہمارا آفس ہے لائرس کا. اس میں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے ایسے لائرز ہیں, آپ خود بھی اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھائیے تو چینج آتی ہے. جیسے سر بتا رہے ہیں تو پازیٹیو چیزیں ذرا معاشرے میں دیر لگتی ہے نظر آتے ہوئے, نیگیٹو ایک دم ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. اس میں دکھ اور تکلیف سے بتانا پڑ رہا ہے کہ کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں جو آس پاس آپ بڑے اسکولوں میں چلے جائیں, نام نہیں لیتے, وہاں پہ جو وائپ اور یہ شیشہ اور یہ چھوٹی ڈیوائسیں آ گئی ہیں, ہمارے بچے کیا ادھر ایجوکیشن کر رہے ہیں؟ آپ جا کے ایک ریسرچ کیجئے, ایک پروگرام اس پہ کیجئے کہ اسکول ایجوکیشن کے ارد گرد وہ سموکنگ کی دکانیں اور یہ چیزیں, کتنا زیادہ بزنس یہ فلورش ہو رہا ہے اور بچے ہمارے ادھر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایک تو یہ, اور سر دوسرا جو ان سے ہے, ہمارے ملک میں ملٹی کلچر
لا ہے, ملٹی کلچر سیگمنٹ ہے, ہم اپنی مرضی کی چیزیں چاہتے ہیں, جو ہمیں مرضی کی نہیں چیز لگتی ہے ہم وہ دیکھنا بھی نہیں پسند کرتے. لا بھی اپنی مرضی کا لا بھی اپنی مرضی کا. اب اس میں دیکھیں ڈومیسٹک ورکر ایکٹ کا میں نے ایک ذکر کیا, اس کے ساتھ اور لاز بھی ہیں. پنجاب آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایکٹ 2019 ہے, پنجاب ڈومیسٹک ورکر ایکٹ ہے, پنجاب منیمم ویجز ایکٹ ہے, پنجاب ورکر ویلفیئر فنڈ ایکٹ ہے, اور اس کے ساتھ ایک لمبی سیریز ہے. اب اس میں پنجاب ڈومیسٹک ورکر ایکٹ 2019 میں سزا کم ہے, 10,000 تک جرمانہ ہے. اب جو اس کے ساتھ انجریز لگی, اسے تکلیف آئی, اس کو اب وہ پینل کوڈ میں لے جائیں گے. تو ملٹی چیزیں جو سی ہیں نا مکس ہوتی ہیں, تو ایک عورت کو, ایک بچی کو, یا کسی بھی انجرڈ کو, یا کسی بھی وکٹم کو انصاف لینے کے لیے ایک فورم میں نہیں آنا پڑتا. آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بھی ہے کہ ایک پروگرام اس پہ کیجئے. جی ایک ایشو ہوا کسی بھی عورت مرد بچے کے ساتھ, وہ انصاف لینے کے لیے کہاں جائے؟ لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. پولیس کو کرے ہونے کے لیے آپ کا معاملہ تو فیملی ایشوز کا ہے, آپ ادھر چلے جائیں, آپ ہیلتھ چلیں. اب اس کیس میں کیا ایک لا لگتا ہے؟ اب اس میں یہ ہے کہ ابھی تک ہم انٹیگریٹڈ اپروچ ہی نہیں لا سکے اپنے سسٹم میں. اب اسے ڈومیسٹک ورکر ہونے کا جی ٹھیک ہے, اس میں جرمانہ کرانے 10,000 سزا ہوگی اور تھوڑا سا ہمیں فائن ہوگا اور بیلیبل اوفینس ہے, نکل جائیں گے. قانون کمزور ہے, مگر وہ میڈیا نے جب اٹھایا تو وہ مسئلہ بن گیا. اب اس میں یہ ہے کہ اسے ایک ٹیسٹ کیس بنا کے اس قانون میں جو خامیاں ہیں, آپ جیسے ایکسپرٹ کو یا ہمیں بلا کے اس میں ریکمنڈیشن ٹھیک کریں. ایج کی جو معاملہ ہے اس کی ایجوکیشن کا, اس کی امپلیمنٹیشن کریں. اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے جو بھی گھروں میں کام کر رہے ہیں, مرد عورت بچے, آپ لازمی رجسٹریشن کرائیے. اگر آپ کو رجسٹریشن میں کہیں ایشو ہے, ہم سے رابطہ کیجئے, ہمارے اس پروگرام سے رابطہ کیجئے, ہم آپ کی رجسٹریشن بھی کرائیں گے. آپ کے رائٹس میں اس کے تحت ایک فنڈ ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. گورنمنٹ نے ایک فنڈ بنایا ہوا ہے. اگر وہ آپ کو امپلائر جس کے گھر کام کر رہے ہیں وہ آپ کی ہیلتھ کا خیال نہیں کرتا, ایجوکیشن کا خیال نہیں کرتا, آپ اس فنڈ کے تحت امداد لے سکتے ہیں. یہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک پورا فنڈ بنا ہوا ہے, لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بینیفٹس کیسے ہیں. سوشل سیکورٹی کا ایکٹ ہے بیچ میں. اسی طرح اگر خامد بیوی کو خرچہ نہ دے اور بچوں کو خرچہ نہ دے روٹی کا, تو وہ کہاں جائے؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. آپ کے علاقے کے یونین کونسل میں سیکشن 9(9)A ایڈ کر دیا گورنمنٹ نے, اس کے تحت آپ کو خرچہ دینا باپ کا اور بیوی کو اس کے خامد کا حق ہے. جی بالکل, وہ جا سکتے ہیں. ایسی چیزیں ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, اویئرنیس ہونی چاہیے. اور آپ جیسے درد دل جو آواز اٹھا رہے ہیں, اس کے ساتھ ہم لب بیک ہیں. آپ کے پروگرام میں کسی نیڈی کو کوئی لیگل ہیلپ چاہیے ہوگی کسی بھی ایشو پہ, آپ اسے بے دھڑک ہمارے پاس بھیج سکتے ہیں. جزاک اللہ, انشاءاللہ. جزاک اللہ, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. دل تو چاہتا ہے کہ میں سیگمنٹ کو مزید لمبا کر لوں, لیکن آپ کو پتہ ہے وقت کے کہتے ہیں, اور آپ کو میں بڑا مشکور ہوں. آپ نے جو سجیشنز ہمیں دی ہیں میری ٹیم نے ڈیفینیٹلی نوٹ کی ہیں. ہم اس پہ کوشش کریں گے کہ رہتے وقت کے ساتھ ضرور پروگرام کریں, اور یہ بڑا بینیفیشل ہو سکتا ہے ہمارے پیغام ٹیلی ویژن کے ویورز کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی جن کو حقیقی طور پہ یہ حق ملنا چاہیے. آپ کی بات بڑی اہم ہے. بہت سے لوگوں کو تو شاید یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اگر گھر کے چھوٹے, جیسے ہم استاد اور چھوٹے کی بات کریں, گھر کے چھوٹے ملازم کو, کم تنخواہ والے, چھوٹی اجرت والے, کم کپڑے جس کو ملتے ہیں, کم کھانا جس کو ملتا ہے, اس کے لیے بینیفیشل ہے لا. اس کو اخراجات اور اس کو بینیفیشل چیزیں مل سکتی ہیں. تو یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, ہم کبھی اس پہ پروگرام کریں گے. اس کے ساتھ ہی جی میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا, آپ تشریف لائے. عمران جاوید صاحب, ایڈوکیٹ, لاہور ہائی کورٹ. پلیئر ہیونگ یو, اور ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی آپ سے, اور ہمارے ناظرین سامعین کو بہت ساری چیزیں کنوے کی آپ نے. بہت شکریہ ونس اگین. اس کے ساتھ موجود رہے ہمارے ساتھ مولانا نعمان فاروقی صاحب, عالم دین ہیں. فاروقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ جب آتے ہیں تو ہم پھر کوئی نہ کوئی ایسی دین کے حوالے سے نئی چیز بھی سیکھتے ہیں جو شاید ہمیں پہلے پتہ نہیں ہوتی. آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ. لیں جی, پروگرام میں یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک ذمہ داری جو آپ پہ اور مجھ پہ عائد ہوتی ہے. ایسے واقعات کو صرف ایک واقعہ سمجھ کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ سمجھ کے فارورڈ نہ کر دیجیے. آپ کی اور میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ کسی ایک واقعے کے لیے سٹینڈ ضرور لیں. جیسا میری یہ کوشش ہے, میرا جو پروفیشن ہے میں اس کو نشر کر سکتا ہوں, میں اس کو دکھا سکتا ہوں, میں اس پہ گفتگو کر سکتا ہوں. میں اس حوالے سے جو قانون ہمیں کہتا ہے, جو سپورٹ اس بچی کو, اس معصوم بچی کو مل سکتی ہے, اس کے اہل خانہ کو مل سکتی ہے, وہ میں کر گزروں. وہ میں نے کیا ہے, اور میری ٹیم نے کیا ہے, پیغام ٹیلی ویژن نے کیا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ جتنا میکسیمم مزید بھی کر سکیں عوام کی بہتری کے لیے, معصوموں کی بہتری کے لیے, آپ کی بہتری کے لیے, سوسائٹی کی بہتری کے لیے ہم اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.